الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک ویڈیو اسی رات کے تعلق سے ذکر کی گئی تھی، اس میں کچھ دو چار باتیں باقی رہ گئی تھی، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات میں پوری کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عید الفطر کے متعلق آپ کو تفصیلاً عرض کیا جائے گا، رہنمائی کی جائے گی۔ ناظرین، یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یہ تو میں پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکا تھا، اور اس رات میں جتنے لوگ جہنم سے پورے رمضان میں آزاد ہوئے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلی ویڈیو میں بھی، کہ ہر دن افطار کے وقت اللہ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، تو یہ 10 دن میں 1 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ آج 30واں روزہ ہے، یہ 3 کروڑ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی آج جہنم سے آزاد فرمائیں گے، تو کوشش کیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے ان میں شامل فرما دے۔ پورا مہینہ محنت سے روزے رکھے ہیں، پورا مہینہ محنت سے تراویح پڑھی ہے ناظرین، ہمارے بزرگوں نے، مائیں بہنوں نے، بیٹیوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں شامل فرما دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل کی بد دعا اور اللہ کے نبی کے آمین میں ہم شامل ہو کر کے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، ہم خسارے والے، نقصان والے بن جائیں۔ ناظرین، آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، یہ عبداللہ بن عباس کی روایت لمبی، کہ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم شہر کی گلیوں گلیوں میں گھوم پھر جاؤ اور پھیل جاؤ، اور اسی طرح سے یہ ایک آواز لگاتے ہیں جس کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اور وہ آواز یہ لگاتے ہیں۔ پہلے تو اللہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کیا بدلہ ہو اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو؟ فرشتہ یوں عرض کرتے ہیں، مولا اس مزدور کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کو مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے تراویح پڑھی ہے، جنہوں نے روزے رکھے محنتوں سے، دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی رکھے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی پھر بھی رکھے ہیں، اور تراویح پڑھنے کو ہمت نہیں کر رہی تھی، تھکے ہوئے تھے پھر بھی تراویح پڑھی ہیں، اور دل نہیں چاہ رہا تھا روزہ رکھنے کو، ہمت ٹوٹ رہی تھی پھر بھی روزے رکھے ہیں تکلیفیں مشقتیں اٹھا کر کے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کے بدلہ یہی ہے کہ آپ اس کو پورا بدلہ دے دیں، اس کی مزدوری پوری دے دیں۔ تو ناظرین، جب صبح ہوتی ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ کے یہ منادی، اللہ کے فرشتے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اس پاکیزہ اس رب کریم کے دربار کی طرف جو بہت دینے والا ہے۔ اور جب یہ عیدگاہ میں نماز کے لیے مسجدوں میں نکلتے ہیں تو اس وقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ خطاب کر کے، بندوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، تم جو بھی آج مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور تم اگر اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا، اور اگر تم اپنی دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تمہیں مستقل تمہاری مصلیحت پر نظر کروں گا۔ جیسے کچھ چیز مصلیحت کے مطابق ہوتی ہے، کچھ مصلیحت کے خلاف ہوتی ہے، بندہ ان کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَآسَان تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو، کسی کاروبار کے شروع ہونے کو اور کسی کام کے ہو جانے کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے میرے بندو، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہیں غیروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، دشمنوں کے سامنے، مجرموں کے سامنے۔ جاؤ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں، جنہوں نے پورا رمضان تراویح پڑھی ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح سے یہ بدلے کا دن ہے، بدلے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو چھپا کر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ انسانوں سے غیب میں، پردہ غیب میں یہ سامان رکھا گیا ہے، ورنہ تو اگر پردہ غیب میں نہ رکھا جاتا تو پھر غیر بھی ایمان میں داخل ہو جاتے، آٹومیٹک ہو جاتے، امتحان کی کوئی جگہ نہ رہ جاتی۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ جب جہنم میں جائیں گے اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ سچ پائیں گے تو اس وقت میں کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کاش ہمیں بھی دوبارہ، اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی پکے سچے ایمان والے بن کر کے آتے۔ تو ناظرین اور میری ماں بہن، اس بات کا خیال کریں کہ آج کی رات مستقل عبادت کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم درجہ یہ کہ اپنے آپ کو مستقل گناہوں کے اندر اپنے آپ کو
مستقل اپنے آپ کو جو ہے نا گنہگار نہ بنائے، شیطان کی آمد کا مستقل جو ہے نا استقبال نہ کریں۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ ہماری مغفرت کرے، کیونکہ یہ رات آئندہ سالہ میں نصیب ہو نہ ہو اللہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں بازاروں کی زینت نہ بھریں، گھر میں رہیں اور آپس میں اچھی باتیں کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ ہمارے بزرگ بھی جن لوگوں نے صدقۃ الفطر دے دیا اچھی بات ہے، جن لوگوں نے نہیں دیا ہے وہ عید گاہ جانے سے پہلے اس کو جو ہے نا ادا کر دے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جن لوگوں نے صدقۃ الفطر نماز سے پہلے ادا کر دیا وہ زکوٰۃ مقبولہ یعنی اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے نماز کے بعد دیا وہ تو ایک طرح کا صدقہ ہے۔ لیکن ناظرین ہم صدقہ خیرات کرنے کے ہماری مائیں بہنیں اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے مولا جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہے تو ان کو اپنے دربار میں قبول فرما کر کے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے بڑے جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، اور مولا تو ہمیں جہنم سے بری فرما، جیسے تو 10 لاکھ لوگوں کو ہر دن افطار کے وقت جہنم سے آزاد کر رہا ہے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما، اور اگر موقع لگے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔